نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا نماز اینڈ طہارت کورس کا تیسرا دن ہے، اور ہم نے جو پچھلی کلاس کے اندر سورۃ الفاتحہ کی ترجمے اور تفسیر کو سیکھا تھا، کیونکہ یہ نماز کا لازمی جزو ہے، اور آج ہم آگے سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 824 اور 825 ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میں بلند آواز سے قرأت کروں تو تم سوائے سورۃ فاتحہ کے قرآن میں سے کچھ بھی مت پڑھو، کیونکہ جو اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح آگے دیکھیے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم ظہر اثر میں امام کے پیچھے پہلی دونوں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے تھے، اور آخری دونوں رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص باجماعت نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کی میں قرأت کی قیام میں جو کتاب اللہ میں سے پڑھ رہا ہے، اس کی کیا ترتیب ہوگی کہ اگر کوئی شخص یعنی انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے، سپوز کوئی مرد ہے یا عورت، چاہے وہ گھر میں یا مسجد میں کہیں بھی نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ باجماعت نہیں پڑھا تو وہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، اور پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھے گا۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اس طرح اگر کوئی شخص باجماعت نماز ادا کر رہا ہے تو وہ باجماعت نماز کے اندر جو ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتیں، اس حدیث موجود ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے پہلی دونوں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے تھے، اور آخری دونوں رکعتوں میں صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی اس یعنی حدیث سے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام نمازوں میں امام کے پیچھے صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے ہر رکعت میں، لیکن ظہر اور عصر میں ایک ایڈیشنل بات یہ تھی کہ ظہر اور عصر میں کیونکہ امام اونچی آواز سے تلاوت نہیں کر رہا ہوتا، باقی تینوں نمازوں کے اندر امام پہلی دو رکعتوں میں اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ظہر و عصر واحد وہ نماز ہے جس میں امام، تو اگر کوئی شخص یعنی باجماعت نماز کے علاوہ یعنی نماز ادا کر رہا ہے تو وہ شخص تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، اور پہلی دو رکعتوں میں بھی سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھے گا، لیکن یہ جو باجماعت نماز میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، لیکن ظہر اور عصر کی جو رکعتیں ہیں اس میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ امام اونچی آواز سے قرأت نہیں کر رہا ہوتا، تو آپ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باقی نماز میں کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی اور سورت؟ کیونکہ سب سے پہلی حدیث دیکھیے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 824 825 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میں بلند آواز سے قرأت کروں تو سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ بھی مت پڑھو۔ تو یہ بات آپ کو امید کرتے ہیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہم سورۃ الفاتحہ کیسے پڑھیں، یعنی امام تو یہاں پہ ایک ہی سانس میں بعض لوگ سورۃ الفاتحہ بعض ائمہ پڑھ لیتے ہیں، تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہم سورۃ الفاتحہ کیسے پڑھیں۔ دیکھیں، مسجد احمد کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ غالباً سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ بیان کرتی ہیں کہ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے حوالے سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ تم اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں بتلا تو دیں، تو جواباً انہوں نے قرأت کی اور اس میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح الحمدللہ رب العالمین پڑھا اور پھر ٹھہر گئے، پھر الرحمن الرحیم پڑھا تو پھر ٹھہر گئے، اس پہ وقف کیا، تو اللہ کے رسول اس طرح پڑھتے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب میں امام کے پیچھے ہوں تو کیا کروں، تو انہوں نے فرمایا تم سورۃ الفاتحہ کو دل میں پڑھ لیا کرو۔ تو اس لیے امام کو چاہیے کہ ٹھہر ٹھہر کے سورۃ الفاتحہ پڑھے اور وقف کرے، تاکہ اس میں وقفے کی میں جو آئے اس میں مقتدی دل میں آہستگی سے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لے۔ آگے دیکھیے، نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی اہمیت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی، تو اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی تو فرمایا اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، پوری نہیں۔ اچھا، اصل میں یہ جو سوال ہے یہ یعنی آپ دیکھیے کہ اس کے کانٹیکسٹ کیا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اس حدیث کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ آپ دیکھیے یہ پیچھے جو حدیث ہے کہ سنن ابی داؤد کے حدیث نمبر 821 822 اور 823 میں کہ ابو صاحب جو یہ تابعی ہیں یہ آ کے سوال کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے کہ جب میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو میں کیا کروں، یعنی مجھے آپ یہ تعلیم دے دیں کہ جب میں امام کے پیچھے یعنی باجماعت نماز پڑھا تو میں سورۃ الفاتحہ کس طرح پڑھوں۔ تو انہوں نے حدیث بیان کی، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، پوری نہیں۔ تو اس پہ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے یعنی یہ بات پوچھی کہ کبھی کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں، تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر میرا یعنی بازو پکڑا اور کہا کہ اے فارسی، اسے اپنے جی میں پڑھ لیا کر، اپنے دل میں پڑھ لیا کر، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ اب دیکھیے اس حدیث کا جو اس کے پیچھے حکمت ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ کیوں اس کو باجماعت نماز میں حتیٰ امام اونچی آواز سے بھی قرأت کر رہا ہو تب بھی لازم کیا گیا۔ فرمایا گیا جب میں بلند آواز سے قرأت کروں تو فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی مت پڑھو، جو اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اب دیکھیے حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دی ہے، یعنی اس کا نصف 50% حصہ میرے لیے اور 50% میرے بندے کے لیے، 50-50، یعنی نماز کا جو میں سورۃ الفاتحہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی 50% اس کے بندے کے لیے ہے۔ تو فرمایا گیا اللہ کے رسول نے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ دیکھیں ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ہم کتنی سپیڈ سے پڑھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک آیت کا جواب دیتا ہے۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری توصیف کی، کہ میری وصف بیان کیا، میری یعنی صفت بیان کی۔ فرمایا گیا جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی اور عظمت بیان کی، کیونکہ مالک یوم الدین یعنی وہ قیامت کے دن کا مالک، تو اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی بزرگی یا عظمت گویا کہ اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے اور میرے بندے کے لیے جو وہ مانگے، یعنی جب ایک انسان یہ دعا کہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس میں یہاں تک مالک یوم الدین تک تھا، یہ 50% اللہ تعالیٰ کے لیے تھا۔ جہاں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین شروع ہوا تو یہ 50% حصہ بندے کے لیے، یعنی جو جس کا ذکر کیا گیا وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جب ایک انسان کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے ہے جو وہ کچھ مانگے۔ فرمایا پھر بندہ جب اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے اور یہ ساتھ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس رستے پر چلا جو صراط مستقیم ہے، اور ان لوگوں کے رستے پہ مت چلا جن پہ تیرا غضب ہوا، جب جو لوگ گمراہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور یعنی جو وہ میرے سے مانگے۔ تو یہاں سے میں بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ ہر ایک آیت کا انسان کو جواب دیتا ہے، اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی شخص تم میں سے صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ چپکے اپنے رب سے بات کرتا ہے، اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ تو کسی شخص نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بات کرے تو تم کتاب اللہ کو پڑھو، اور کتاب اللہ اصل میں کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اس میں بندے سے۔ اور اگر تم چاہتے کہ تم بندہ یعنی اپنے رب سے بات کرے، یا تم اپنے رب سے بات کرو تو تم نماز پڑھو، کیونکہ انسان اس میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی یعنی خوبصورت حدیث ہے جو ہمیں اس کی پیچھے حکمت بیان کرتی ہے۔ اس طرح دیکھیے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے یعنی پوری طرح وضو کرو، اور پھر قبلہ رخ ہو کے تکبیر تحریمہ کہو، اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھو۔ تو ہمیں بات معلوم ہوئی کہ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ تو یعنی پڑھ لی، اس کے بعد کتاب اللہ میں سے کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، بڑی ایک پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس میں کہیں بھی ہمیں یعنی خاص طور پہ یعنی اس کی بات واضح نہیں کی گئی، یا یہ بات ہمیں حکم کے طور پر نہیں کہی گئی کہ تم نے یہاں سے پڑھنا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول کی ہمیں سنت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول ان صورتوں کو زیادہ پڑھا کرتے تھے، لیکن عام طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں واضح طور پہ کہیں بھی یہ تاکید نہیں ملتی کہ تم نے اس نماز کے اندر یہ پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے جو آسان ہو وہ پڑھو۔ آگے دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے ہمیں یہ بات ہمیں بھی ملتی ہے کہ ایک ہی صورت یعنی 2 رکعتوں میں بھی اللہ کے رسول پڑھ لیتے تھے۔ یعنی سپوز اگر کوئی شخص یعنی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھے، اور دوسری رکعت یعنی میں بھی یعنی سورۃ الاخلاص پڑھے تو تب بھی یہ جائز ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں کئی صورتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اور ترتیب پر خیال بھی نہیں رکھتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے سورۃ البقرہ پڑھی اور پھر دیگر کچھ صورتیں پڑھی، لیکن اس میں ترتیب کا خیال نہیں رکھا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ترتیب کا خیال رکھو، یہ ترتیب کا خیال رکھنا کہیں بھی لازم نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے یعنی اس ترتیب سے جو ترتیب یعنی ایک تو ترتیب نزولی ہے نا، جس ترتیب سے کتاب یعنی قرآن مجید نازل ہوا، اور ایک ترتیب ہے کہ جو اللہ کے رسول نے لکھوائی جو مصحف ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں سورۃ الفاتحہ پہلی صورت ہے، سورۃ البقرہ دوسری صورت ہے، تو اللہ کے رسول نے اس ترتیب کا خیال نہیں رکھا۔ عام طور پہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے قرآن مجید کو لکھوایا اس ترتیب سے یعنی پڑھی جائے، لیکن یہ ترتیب کا خیال رکھنا لازم نہیں ہے۔ کوئی رکھ لے تو ٹھیک ہے، نہ رکھے تب بھی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص امام یعنی قرأت کر رہا ہے، قرأت کرتے اس کو کھانسی آ گئی ہے، کوئی ایشو ہو گیا، تو اگر وہ صورت آدھی اس نے پڑھی ہے، کچھ حصہ مکمل نہیں کیا، اور اگر وہ رکوع میں چلا جاتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ کم از کم علماء کرام کہتے ہیں کہ 3 یعنی آیات پڑھ لی جائیں تو یہ کافی ہیں۔ آگے دیکھیے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تو ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور 2 صورتیں، یعنی ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک صورت پڑھتے، اور کبھی کبھار ہمیں مکمل صورت کے بجائے کوئی آیت سنا دیتے، اور فرمایا کہ ظہر کی پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری رکعت مختصر کرتے۔
ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، یعنی جو پہلی رکعت کو ہمیشہ لمبا کیا جاتا تھا. کیوں؟ تاکہ جو لوگ وضو کر رہے ہیں، تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، 1-2 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں، تو وہ بھی پہلی رکعت میں شامل ہو جائیں اور ان کو یعنی بعد میں کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھنی پڑے. یعنی عام طور پہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص باجماعت نماز میں شامل ہوا اور وہ دوسری رکعت میں شامل ہوا، تو وہ جب امام نماز مکمل کر لے گا تو وہ شخص کھڑا ہو کے اپنی باقی ماندہ ایک رکعت ادا کرتا ہے. تو پھر اللہ کے رسول کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب کے سب لوگ یعنی پہلی رکعت سے ہی یعنی نماز میں شامل ہوتے. اللہ کے رسول اس لیے پہلی رکعت میں زیادہ لمبا قیام کرتے تھے، قرات لمبی کرتے تھے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ آسانی سے یعنی اس کو دیکھ لیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال پوچھا، یعنی ایک صحابی سے پوچھا گیا بلکہ، کہ اللہ کا رسول جو یہ یعنی سرن پڑھتے تھے، ظہر عصر کی نماز، اس میں امام اونچی آواز سے تلاوت نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول کیا اس کو دل میں پڑھتے تھے یا ہونٹوں پر لے کر آتے تھے؟ تو وہ کہتے تھے اللہ کے رسول اس کو ہونٹوں پر لے کر آتے تھے، یعنی ایسے پڑھتے تھے لیکن بس وہ آواز نہیں نکالتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ایک بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے ہم یہ پہچان لیتے تھے. اس طرح اللہ کے رسول پڑھتے تھے. امید کرتے ہیں میں نے جو بات سمجھائی ہے آپ کو وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے ہے فاتحہ کے بعد آمین کہنا. اچھا، جیسے میں نے آپ کی بات یعنی آپ نے اگر سورۃ الفاتحہ والا لیکچر لیا ہے، اس میں ہم نے یہ بات ایکسپلین کی تھی کہ سورۃ الفاتحہ اصل میں ہم آخر میں جو دعا کرتے ہیں، یہ دعا کس قدر جامع ہے. تو اس جامع دعا کے بعد اگر آپ نے وہ لیکچر لیا تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی آمین کہنا کتنا ضروری ہے. دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امام نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اچھا، اس بارے سے آپ کی بات معلوم ہونا چاہیے. آمین کہنے پہ کسی فرقے کا، کسی مسئلے کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر مسئلے یہ کہتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ نے آمین کہنی ہی کہنی ہے. صرف اختلاف اس بات پہ ہے کہ وہ 6 جہری رکھتے ہیں جس میں امام اونچی آواز سے تلاوت کرتا ہے، اس میں آمین کس طرح کہی جائے گی. ایک علماء کی رائے ہے کہ اس میں بھی آمین باقی نمازوں کی طرح، باقی رکعتوں کی طرح، سری رکعتوں کی طرح آہستگی سے کہی جائے گی. اور ایک علماء کے گروہ کی رائے ہے کہ ان 6 جہری رکعتوں میں امام جب سورۃ الفاتحہ پڑھے گا تو امام جب آمین کہے گا تو اونچی آواز سے کہے گا اور مقتدی بھی اونچی آواز سے آمین کہیں گے. تو دیکھیے اس والے سے ہمیں جو صحیح رائے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے آتا ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 932 ہے، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 248، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 855 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا پڑھتے تو آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے. تو اس لیے آپ نے جب سورۃ الفاتحہ پڑھنے اس کے بعد آمین کہنا ہے. صرف 6 جہری رکھتے ہیں. اگر آپ امام کے پیچھے ہیں اور امام اونچی آواز سے ان رکعتوں میں 6 رکعتوں میں تلاوت کر رہے تھے، اس میں صرف آپ اونچی آواز سے آمین کہیں گے. باقی تمام رکعتوں میں نفل نماز ہوگی، تہجد کی نماز ہوگی، آپ جب سرن آہستگی سے پڑھ رہے ہیں تو آپ دل میں ہی آمین کہیں گے، اسی طرح جس طرح کہ آپ دل میں قرآن کتاب اللہ میں سے تلاوت کر رہے ہیں. آگے دیکھیے کہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے. اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک یعنی جیسے ہم نے جو پہلی کلاس میں سیکھا کہ ہم وہ طریقہ سیکھیں گے جو صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اب ہم نے کیا سیکھا کہ نماز میں رفع دین کیا جائے گا جب یعنی ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھایا جائے گا. اب رفع دین کسے کہتے ہیں؟ رفع دین کہتے ہیں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھانا. یعنی رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو، یہ دین جمع ہے 2 ہاتھوں کی. تو رفع دین سے مراد ہوگا کہ ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھانا. اس چیز کو آپ امید کرتے ہیں آپ سمجھ میں ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ اختلاف یہ ہے کہ ایک علماء کی رائے یہ ہے کہ نماز میں جب رفع دین کیا جائے وہ صرف شروع والا رفع دین کیا جائے، اور دوسرے علماء کی رائے ہے کہ جب اللہ کے رسول سے چونکہ یہ ثابت ہے کہ رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت بھی کیا جائے، تو پھر اس وقت بھی رفع دین کیا جائے. اب دیکھیں اصل بات کہ ہم اس کی طرف موو کریں گے کہ آپ دیکھیے کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جب طریقہ تعلیم کیا یعنی نماز میں، تو انہوں نے یعنی نماز میں رفع دین کرنے کا ہی طریقہ تعلیم دیا کہ ان کے نزدیک بھی رفع دین کرنا سنت ہے. اسی طرح کتب 7 لکھنے والے یعنی 6 کے 6 محدثین، امام مسلم جنہوں نے صحیح مسلم لکھی، امام ابو داؤد جنہوں نے یعنی سنن ابی داؤد لکھی، امام ابن ماجہ جنہوں نے سنن ابن ماجہ لکھی، اسی طرح امام نسائی جنہوں نے سنن نسائی لکھی، اس طرح امام ترمذی جنہوں نے سنن ترمذی لکھی. ان کے 6 کے 6 محدثین جو ہیں یعنی نماز میں رکوع جاتے میں، رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرنے کے قائل ہیں. اسی طرح بہت سے محدثین آگے جا کے پڑھیں گے وہ رفع دین کرنے کے قائل ہیں. تو ہمارے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ جو ایک علماء کی جو رائے ہے کہ یہ رفع دین پہلے اللہ کے رسول کرتے تھے رکوع جاتے وقت، رکوع اٹھتے وقت بھی، لیکن منسوخ ہو گیا تو اب صرف نماز میں شروع کے وقت کیا جائے گا. لیکن اصل بات یہ کہ یہ منسوخ نہیں ہوا، ان کو غلطی لگی ایک روایت سے جو ضعیف روایت ہے، اس کو بھی آگے جا کے پڑھیں گے. اب دیکھیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے
تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے۔ فرمایا اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا رکوع سر سے اٹھاتے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے نہیں رفع دین کرتے تھے۔ اور فرمایا گیا کہ رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول کا یہ عمل تھا کہ جب بھی رکوع میں جاتے تو تب بھی اللہ اکبر کہتے تو ہاتھوں کو کندھوں کے کاندھوں کو اٹھاتے۔ اسی طرح جب رکوع سے اٹھتے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ربنا ولک الحمد کہتے تو اس وقت بھی ہاتھوں کو کندھوں کے کانوں تک اٹھاتے تھے۔ اچھا ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ کے رسول کا جو عمومی عمل ملتا ہے ہمیں وہ کندھوں تک ہی ملتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کا جو عمومی عمل ملتا ہے ہمیں وہ کندھوں تک ہی ہے، کانوں تک ایک روایت میں ذکر موجود ہے ایک دو، لیکن عمومی عمل جو ہمیں اکثر ملتا ہے وہ کندھوں تک ہے، کانوں تک نہیں ہے۔ اسی طرح مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو آخری وقت میں اللہ کے رسول کے یعنی زندگی میں مسلمان ہوئے، یعنی اللہ کے رسول کی وفات سے صرف چند کچھ عرصہ پہلے یہ مسلمان ہوئے۔ تو مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول جب نماز شروع کرتے یعنی تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع دین کرتے، یعنی ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، پھر جب رکوع میں جاتے اس وقت بھی رفع دین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی رفع دین کرتے۔ اور انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 737۔ اسی طرح بعض لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ اگر رفع دین منسوخ ہے تو صرف یعنی رکوع جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت والا کیوں منسوخ ہے، نماز کے شروع والا کیوں منسوخ نہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ رفع دین میں ایک انسان اپنے خالی ہاتھ شو کر رہا ہوتا ہے قبلہ رخ کہ اللہ دیکھ میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی یعنی وہ ہستی ہے جو لوگوں کی محتاجی کو دور کرتا ہے اللہ، کہ ہم سب فقیر ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اگر تو ہمارے یعنی ہاتھ نہ بھر دے، ہماری جھولی نہ بھر دے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، یعنی ہمارے پاس کچھ بھی ملکیت نہیں، تیرے پاس جب کچھ ملکیت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے انسان گویا کہ ہاتھوں کو دکھا رہا ہوتا ہے، یہ اصل میں اس عمل کے پیچھے حکمت ہے۔ تو بعض وہ کہتے ہیں کہ نماز میں صرف شروع کے وقت یعنی نماز میں داخل ہوتے وقت جو رفع دین کیا جاتا ہے وہ جائز ہے، باقی کہتے ہیں کہ وہ جو رکوع جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت منسوخ ہو چکا ہے، جبکہ اس والے سے ہمیں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ملتی، جو بھی روایت آئی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ آگے دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس یعنی اختلافی مسئلے کا حل کیا ہے، یہ وہی حل میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پہلے ہم نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، یہ میں نے کل بلکہ ڈے 1 میں بھی پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے جو اختیار والے یعنی اپنے حکمرانوں کی۔ فرمایا پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لٹاؤ اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان ہے، یعنی اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر، تو تمہارا یہ یعنی تمہاری روش یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو اس معاملے کو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹاؤ۔ فرمایا کہ یہ بہت بہتر بات اور با اعتبار یعنی بہتر بات ہے، یعنی اور انجام میں یعنی آخرت کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے یہ بہتر ہے۔ آگے دیکھیے عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت سے اختلافات دیکھے گا، چنانچہ ان حالات میں تم میری سنت میرے خلفاء کی سنت کو اپنائے رکھنا۔ خلفاء جو اصحاب رشد و ہدایت ہیں، رشد کہتے ہیں یعنی ایسی چیز کو جو یعنی کلیئر کرے، کسی یعنی گمراہی کو الگ کرے یعنی ہدایت کے ذریعے۔ تو فرمایا کہ اصحاب جو رشد و ہدایت ہیں یعنی وہ اصحاب میرے جو خلفاء راشدین تم ان کی پیروی کرنا، اور فرمایا کہ سنت کو خوب مضبوطی سے تھامنا اور بلکہ داڑھیوں سے پکڑے رہنا، اور اسی روایت کے اندر ایک اور الفاظ موجود ہیں کہ دانتوں سے جکڑ لینا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث دیکھیے حدیث نمبر 6008، اس حدیث کو مالک بن حویرث روایت کرتے ہیں جو آخری وقت میں مسلمان ہوئے، وہ بھی اللہ کے رسول سے جب لوگوں کو نماز کا طریقہ تعلیم دے رہے ہیں تابعین کو اللہ کے رسول کے جانے کے بعد، تو وہی یہ طریقہ لوگوں کو سکھلا رہے ہیں کہ رفع دین کرو۔ اچھا آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ صحابی ہم اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں فوت ہوا، اور جب اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو جو شخص مسلمان ہوا اور اس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا اور وہ ایمان ہی کی حالت میں فوت ہوا تو اس کو ہم تابعی کہتے ہیں۔ تابعی یہ لفظ نکلا اتباع سے کہ پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا ہے کسی صحابی کی۔ تو آپ دیکھیے کہ مالک بن حویرث جب یعنی تابعین کو جو طریقہ سکھلا رہے ہیں، یہ دیکھیے حدیث جو موجود ہے 737، اس میں دیکھیے کہ مالک بن حویرث تابعین کو سکھا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آخر میں کہ اللہ کے رسول بھی اس طرح کیا کرتے تھے، وہ یہی طریقہ سکھلا رہے ہیں۔ آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی جو سنت کی پیروی کرنا فرض ہے۔ آپ دیکھیے کہ سیدنا ابوبکر بھی اسی سنت کے اوپر عمل پیرا تھے، اللہ کے رسول جب فوت ہو گئے تو اللہ کے رسول کے بعد خلیفۃ الرسول یعنی سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ جو یعنی بعد از رسول امت میں سب سے افضل انسان ہے، اہل سنت کا اس بات پہ، اہل سنت والجماعت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد اس امت میں سب سے افضل جو شخصیت ہیں ابوبکر صدیق ہیں۔ ان کے نواز سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور کہتے
کہ میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، تو اللہ کے رسول بھی نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع دین کیا کرتے تھے۔ یہ سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2519۔ تو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد آپ دیکھیں مالک بن حویرث، یہ اللہ کے رسول کے یعنی جلیل القدر صحابی ابو بکر صدیق بھی اسی عمل سنت پر عمل پیرا تھے۔ آگے آپ دیکھیے اس کے بعد یعنی خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب کا عمل۔ اب دیکھیے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث کو یعنی تابعین روایت کر رہے ہیں کہ سیدنا مولا علی تابعین کو یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کہتے، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے بالمقابل یعنی اس کی پوزیشن میں اٹھاتے، اور جب اپنی قرت پوری کر چکے ہوتے تو رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو تب بھی اسی طرح رفع دین کرتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی اسی طرح رفع دین کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھنے کی حالت میں کبھی بھی نماز میں دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے یعنی رفع دین کیا کرتے تھے اور اللہ اکبر کہتے۔ اب دیکھیے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز میں رفع دین کرنا 4 مقامات پر ثابت ہے۔ پہلے یعنی جو مقام ہے وہ کہ جب ہم نماز میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم ہاتھوں کو کندھوں کے کانوں تک اٹھائیں گے، رفع دین کریں گے۔ اس کے بعد جب رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، یعنی جب ہم قرت پوری کر چکے ہوں گے، رکوع میں جانے والے ہوں گے، تب اللہ یعنی ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک اٹھا کے پھر رکوع میں جائیں گے، اور رکوع سے اٹھ کے جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے تب بھی ہاتھوں کو کندھوں کے کانوں تک اٹھائیں گے۔ اور تیسرا مقام اگر وہ جو نماز ہے وہ 4 رکعتوں والی ہے تو تب بھی ہم یعنی نماز میں یعنی اس ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں گے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ 4 مقام ہیں یعنی جس میں ہم نماز کو ہاتھوں کو کندھوں کے کانوں تک اٹھا رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح آگے دیکھیے کہ رفع دین کو منسوخ جو کہتے ہیں ان کی غلطی کہاں سے لگی، یا وہ کس طرح حدیث میں غلط ملت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک روایت موجودہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 968 کے، جس میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب بعض علماء نے یعنی جن کو دین کا کوئی فہم نہیں، دین کی سمجھ نہیں، اور جو فقہا میں شمار نہیں ہوتے، انہوں نے یعنی حدیث سے یہ معنی اخذ کر لیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ معاذ اللہ یعنی اس طرح ہاتھ اٹھانے کو روکا ہے، جبکہ اگر آپ دیکھیں یہ مکمل حدیث یہ جو اوپر بیان کی گئی یہ ہاف حدیث 968، اگر آپ احادیث کی کتب کو پڑھیں تو اس کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ محدثین پہلے مختصر حدیث کو پہلے لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد تفصیلی حدیث کو، یعنی کوئی حدیث اگر کسی راوی نے مختصر بیان کی ہے، ایک اور راوی نے تفصیل سے بیان کی تو اس کو وہ بعد میں لے کر آتے ہیں، پھر وہ اس کو بعد میں لے کر آتے ہیں۔ اس ترتیب سے محدثین احادیث کی کتب میں حدیث جمع کرتے ہیں۔ جو لوگ حدیث کا کام کرتے ہیں، جو لوگ حدیث کو پڑھاتے ہیں، جو اس وقت میری بات سن رہے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں کیا بات بیان کر رہا ہوں، کہ احادیث کی کتب کے اندر جب محدثین احادیث جمع کرتے ہیں تو اس واقعے کی جو سب سے چھوٹی حدیث ہوتی ہے اس کو پہلے جمع کرتے ہیں، پھر جو راوی اس واقعے کو ذرا ڈیٹیل سے بیان کر رہا تھا اس کو ذرا بعد میں کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث نمبر جو 968 تھی یہ مختصر حدیث، اس میں بات معلوم نہیں ہو رہی کہ اللہ کے رسول کس یعنی مقام پر ہاتھ اٹھانے سے روک رہے ہیں۔ آگے دیکھیے حدیث نمبر 970 وہ 968 تھی، 968 970 ہے، صرف 2 حدیث کے بعد کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت یہ تلقین کی تھی کہ جب ہم نماز کے خاتمے پر السلام علیکم کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے، تو یہ دیکھ کر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو کہ گویا وہ شریر گھوڑوں کی یعنی شرارتی گھوڑوں کی دمیں ہیں، تم سلام پھیرتے ہوئے صرف اپنے یعنی اپنے ساتھی کی طرف منہ موڑ دو اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرو۔ تو اصل میں جب وہ سلام کرتے تھے تو وہ سلام کے لیے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس مقام پر ان کو روکا تھا کہ کیا بات ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ گویا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، تم نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو کس مقام پہ روکا تھا کہ وہ سلام کرتے ہوئے اشارہ کرتے تھے۔ اب جو لوگ گمراہ ہیں، جو فقہا میں سے نہیں ہیں، ان لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ اصل میں اللہ کے رسول نے اس چیز سے روکا، لیکن اگر وہ فقہا میں سے ہوتے، اگر وہ تھوڑا مزید علم حاصل کر لیتے، ان کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ 970 میں ہی اس روایت کا یعنی تفصیل موجود ہے، لیکن کیونکہ ایسے لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، ان لوگوں نے دین کی تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی، یا جان بوجھ کے فرقہ واری کی حالت میں آ کے حق بات کو چھپا رہے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل آگے 968 کے بعد 970 میں اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن وہ اس کو نہیں سمجھتے۔ آگے دیکھیے کہ ایک اور روایت جس کو غلط سمجھا جاتا ہے کہ یہ تابعی کہتے ہیں، علقمہ ان کا نام ہے، کہ عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ صرف ایک ہی بار اٹھائے۔ تو اس روایت کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کچھ مسائل مخفی رہ گئے تھے۔ ایک معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے جو
یہ روایت ہے. پہلی بات تو یہ روایت ضعیف ہے. ہم آپ کو نمبر بھی بتا رہے ہیں, حدیث نمبر 748 سنن ابی داؤد میں سے یہ روایت ضعیف ہے. اسی طرح جو عبداللہ بن مسعود ہیں, ان سے کچھ مسائل مخفی رہ گئے تھے, اور یہ جب رکوع کرتے تھے تو ہاتھوں کو یعنی گھٹنوں کے درمیان رکھ لیتے تھے. یعنی ہم گھٹنوں پر رکھتے ہیں, یہ دو گھٹنوں کے درمیان جو ٹانگیں اس میں ہاتھ رکھ لیتے تھے. تو یہ بھی ان سے مسئلہ مخفی رہ گیا. اس طرح یہ جو روایت ہے اس کو امام احمد یعنی جنہوں نے جو ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل, اسی طرح امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی, وہ سب کے سب اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں. اسی طرح ہمیں بات معلوم ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے اس عمل کو کرنے سے لازم نہیں آتا کہ یہ سنت نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کچھ مسائل مخفی رہ گئے, تو اسی طرح بہت ساری جو باتیں تھیں یعنی ان کو اس چیز میں یہ معلوم نہیں تھی. اور اگر کسی صحابی کا کوئی ہمیں منفرد عمل مل جائے تو فقہا کی جو فقی ہوتے ہیں, ائمہ ہوتے ہیں, ان کو یہ بات معلوم ہے کہ کسی صحابی کا جو منفرد عمل ہے اس کو تفرد کہا جاتا ہے. تو یہ دلیل نہیں ہوتا, حجت نہیں ہوتا. ہم اصحاب کی جو اکثریت جو جماعت ہے اس کو دیکھتے ہیں, اکثریت سے ہمیں رفع دین کرنے کا ثبوت مل رہا ہے. آگے دیکھیے کہ محمد بن عمر بن عطا کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ جب کہ وہ صحابہ کرام میں سے 10 لوگوں کے ساتھ تھے, ان میں سے ابو قتادہ بن ربیع بھی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ابو حمید سعدی کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں, مجھے سب سے زیادہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کس طرح نماز پڑھتے تھے. کہتے ہیں کہ تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں نہ تو ہم یعنی اللہ کے رسول سے صحبت یعنی میسر ہوئی, اور نہ ہی تم اللہ کے رسول کے پاس زیادہ آتے جاتے تھے, تو تم ہمیں ذرا پڑھ کے بتاؤ تم کس طرح نماز پڑھتے تھے. یعنی تم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہیں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کا طریقہ معلوم ہے, تو تم ہمیں ذرا پڑھ کے دکھاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی ہاں یہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر یعنی اس طرح نماز کو پڑھ کے دکھلایا. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے, اپنے دونوں ہاتھ یہاں تک اٹھاتے کہ انہوں نے اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل کر لیتے, اور جب رکوع کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کندھوں کے مقابل لیا جاتے, اور پھر اللہ اکبر کہتے اور پھر رکوع کرتے, اور پھر رکوع سے یعنی جب جاتے تو بالکل سیدھی ہو جاتے, کمر بالکل سیدھی ہو جاتی, نہ اپنا سر بالکل نیچے جھکائے رکھتے اور نہ ہی اوپر اٹھائے رکھتے, اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے. پھر فرمایا جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع دین کرتے اور سیدھے کھڑے ہو جاتے, یہاں تک کہ جسم کی ہر ہڈی سیدھی ہو کر اپنی جگہ پر لوٹ آتی. یہ میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں, آپ خود جا کے اس کو ویریفائی کیجیے. سنن ترمذی کی حدیث نمبر 304 ہے, سنن ابن ماجہ کی حدیث میں 1061 ہے. اس میں 10 اصحاب نے گواہی دی کہ واقعتاً تم نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جب یہ مجلس لگی ہے تم نے جو نماز پڑھ کے بتائی ہے واقعتاً وہی نماز ہے جو اللہ کے رسول پڑھتے تھے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے بعد اصحاب یعنی سیدنا ابوبکر کس چیز کے اوپر عمل کر رہے ہیں, علی بن ابی طالب مولا علی کس کی طرف تعلیم دے رہے ہیں, عبداللہ بن عمر, مالک بن حویرث جو آخری وقت میں مسلمان ہوئے, یہ 10 صحابہ کرام کس چیز پہ عمل کر رہے ہیں. تو اس سے میں بات معلوم ہوئی کہ رفع دین کرنا یہ جو بات بعض لوگ کہتے ہیں منسوخ ہے, یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے. آگے دیکھیے کہ صحابہ کرام میں سیدنا ابوبکر, سیدنا علی, سیدنا عبداللہ بن عباس, سیدنا عبداللہ بن عمر, وائل بن حجر, مالک بن حویرث, یہ سب نماز شروع کرتے وقت اور رکوع جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرنے کے قائل تھے. اس طرح محدثین میں بعض لوگ کہتے ہیں اکثریت کو دیکھ لو, اکثریت دلیل نہیں ہوتی لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کہا جاتا ہے اکثریت کو دیکھ لو تو محدثین میں امام مالک بن انس جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں, یعنی ائمہ اربعہ جن کو کہا جاتا ہے, اربعہ کہتے ہیں چار کو, ائمہ کہتے ہیں امام کو, 4 امام جن کو کہا جاتا ہے, اس میں امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام حنیفہ, ان میں سے صرف ایک امام کی رائے کہ رفع دین نہ کیا جائے, باقی یعنی رکوع جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت. باقی تمام ائمہ کی یہ رائے ہے, یعنی امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, یعنی ائمہ اربعہ میں سے 4 امام میں سے 3 کی یہ رائے ہے. اسی طرح عبداللہ بن مبارک, امام بخاری, امام مسلم جنہوں نے صحیح بخاری لکھی, امام مسلم جنہوں نے صحیح مسلم لکھی, امام نسائی جنہوں نے صحیح یعنی سنن نسائی لکھی, امام ابن ماجہ, یہ سب نماز میں رفع دین کرنے کے قائل تھے. اسی طرح یعنی حنفی مکتبہ فکر کے ایک مفتی اعظم جو مفتی تقی عثمانی کے والد بھی تھے, اور اپنے دور میں جب وہ زندہ تھے, اب تو وفات پا چکے ہیں, اپنے دور میں وہ مفتی اعظم بھی تھے پاکستان کے. وہ اپنے ان کا ایک رسالہ شائع ہوتا تھا, ماہنامہ, یعنی منتھلی ایک ان کا منتھلی لیٹر شائع ہوتا تھا اس کا, یعنی ماہنامہ الشریعہ, اور صفحہ نمبر اس کا 22 ہے, یعنی نومبر کا جو ان کا شائع ہوتا نا 2005 میں, انہوں نے ایک اس میں بات لکھی تھی. اور وہ مفتی اعظم تھے اس وقت اپنے دور میں, ظاہر اب تو وفات پا چکے ہیں. ان کے بیٹے کو حوالے سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مفتی اعظم پاکستان ہے, مفتی تقی عثمانی, ان کے والد ہیں مفتی شفیع عثمانی. وہ کہتے ہیں اپنے رسالے کے اندر منتھلی جو رسالہ شائع کرتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ اے میرے لوگوں, یعنی اے میرے یہ جو فالوورز ہیں, یہ جو مرید ہیں, کہ کبھی کبھی رفع دین کر بھی لیا کرو, یعنی رکوع جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, جس کے متعلق تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے. فرمایا کہ کیونکہ اگر قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرما لیا کہ تم تک میری یہ سنت بھی تو صحیح طریقے پر پہنچی تھی, تو تم نے اس پر عمل کیوں نہ کیا, تو کوئی جواب نہیں بن پڑے گا. یعنی ہم کیا جواب دیں گے ان کو,
تو یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول جب تم سے پوچھیں گے کہ تم تک میری یہ سنت بھی تو صحیح طریقے سے پہنچی تھی، یعنی تمہیں یہ بات معلوم ہوگی تھی کہ یہ میری سنت ہے، تم نے کیوں عمل نہیں کیا؟ تو وہ اللہ کے رسول کو کہتے تھے، ہم جواب دیں گے کہ اللہ کے رسول ہم کبھی اس پہ عمل کرتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے، تو ہم یہ جواب دے دیں گے۔ اگر ہم نے بالکل نہ کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، یعنی ہم کوئی جواب اللہ کے رسول کو نہیں۔ تو یہ آج کی ہماری کلاس تھی نماز کے اعتبار سے۔ ابھی ہم طہارت کی طرف موو کر جاتے ہیں کہ طہارت کے چیپٹر میں ہم نے آج کیا سیکھنا ہے، مکمل کر سکے اور نماز ادا کر سکے۔ آگے دیکھیے کہ جب بھی وضو کرنا ہے تو ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ بسم اللہ پڑھ کر وضو کریں، اور سنن ابی داؤد کے حدیث میں 101 کے اندر تو اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بات بیان کی گئی کہ جس شخص نے وضو کیا اور سے پہلے بسم اللہ نے پڑھی تو اس کا وضو نہیں، اور اسی حدیث میں یہ سنن ابی داؤد کے حدیث میں 101 میں ہی ہے کہ جس نے یعنی اس کا وضو نہیں، اس کی نماز نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے لنک کر کے یہ بات بیان کی، تو اس لیے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس میں جو حدیث کے اندر عربک میں الفاظ موجود ہیں کہ اس نے اگر اللہ کا نام نہ لیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شروع میں کمپلیٹ پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ صرف بسم اللہ ہی پڑھ لی جائے تو پھر یعنی کافی ہوگا۔ اسی طرح وضو کرتے وقت ہر عضو میں پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف دھوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند تھا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کو لباس پہنتے وقت یعنی اگر قمیض پہن رہے ہیں تو پہلے دایاں بازو اس قمیض کے بازو میں داخل کرنا پسند تھا، اگر اللہ کے رسول جوتا پہنے تو پہلے دایاں پاؤں جوتے میں داخل کرنا پسند تھا۔ تو اللہ کے رسول کو ہر چیز کا جو آغاز ہے وہ دائیں طرف سے کرنا اچھا لگتا تھا۔ تو ہمیشہ اگر آپ نے جیسے وضو کر رہے ہیں تو ہم ہاتھ دھو رہے ہیں تو پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، اگر کوہنی تک بازو دھو رہے ہیں تو پہلے یعنی کوہنی تک دایاں بازو پھر بایاں بازو، اگر پاؤں دھو رہے ہیں تو پھر دایاں بازو اور بایاں بازو جو الٹا یعنی لیفٹ بازو ہے اس کو یا پاؤں کو، تو پھر اس طرح دھویا جائے اس ترتیب کے ساتھ۔ آگے دیکھیے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے بعد دونوں یعنی جب آپ نے بسم اللہ پڑھ لی نیت کر لی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور بسم اللہ پڑھ کے اگر آپ نے وضو کیا تو پہلے آپ نے یعنی رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرنا ہے، اور رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا ہے۔ اور فرمایا ایک اور حدیث کے اندر کہ ہاتھوں اور پاؤں دھوتے وقت پوروں کو اچھی طرح مل کے دھونا ہے۔ پوروں سے کیا مراد ہے کہ جیسے دو یعنی ہاتھ ہے اس کے درمیان جو جگہ ہے اس کو پور کہا جاتا ہے، جو انگلیوں کے درمیان جگہ ہے اس کو پور کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا ان کو اچھی طرح مل کے دھونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں سے، ان میں سے ایک داڑھی بڑھانا مونچھیں کٹوانا بھی ہے۔ اسلام میں سنت یہ ہے کہ مردوں کے لیے کہ داڑھی بڑھائی جائے اور مونچھیں کٹوائی جائیں، کہ یہاں الٹا صاحب ہے کہ مونچھیں یعنی غیرت کی اور مردانگی کی علامت سمجھ جاتی ہے، جبکہ مرد کے لیے فطرت یہ ہے، اصل مرد جو ہوتے ہیں مونچھیں ان کی کتروائی ہوتی ہے بالکل، اگر ہوں بھی تو مختصر سی مونچھیں ہوتی ہیں اور داڑھی بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور فرمایا ان 10 چیزوں میں سے 2 اور چیزیں کہ یعنی انگلیوں کے پوروں کو دھونا، تو یہ فطرت میں تھے انسان کی جب وہ صفائی پاکیزگی اختیار کرے تو جیسے چھوٹی یعنی انگلیاں ہوتی ہیں ان کو بھی اس سے صاف کیا جائے، اس طرح ہاتھوں کو آپس میں داخل کر کے بھی ان کو صفائی کی جا سکتی ہے، کسی ایک انگلی سے مل کے بھی صاف نکالا جا سکتا ہے۔ اس طرح جب انسان پاؤں دھوئے تو تب بھی لازم ان کو دھونا چاہیے، خاص طور پہ آج کل سردیاں ہیں تو جب لوگ سوکس پہنتے ہیں تو جرابوں کی وجہ سے پسینہ آتا ہے اور اس کے درمیان میل کچیل جمع ہو جاتی ہے، تو اس میل کچیل کو بھی صاف کرنے کے لیے چھوٹی انگلی کا یہ کسی استعمال کرنا سنت ہے، تو وہ بھی صاف کرنی چاہیے، یعنی انگلیوں کے پوروں کو بھی لازم دھونا چاہیے، کیونکہ ابھی ہم ہاتھ کی صفائی کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، تو اگر ہاتھ ہم نے اوپر سے دھو لیا اگر اس کے پوروں میں گندگی موجود ہو تو پھر کیا ہمارا وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ آگے دیکھیے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں، یعنی ہاتھوں اس کے درمیان یعنی ہاتھوں کو داخل کریں اور ایک چلو میں پانی لیں۔ چلو کہتے ہیں جیسے اگر آپ ہاتھ میں پانی لینا چاہیں نا تو ہاتھ کو کیا کرتے ہیں، ہاتھ کو تھوڑا سا اس طرح برتن کی شکل میں بناتے ہیں، تھوڑا سا گہرا کر لیتے ہیں تاکہ پانی اس میں اسٹور ہو جائے۔ اگر آپ ہاتھ کو ایسے رکھیں گے تو پانی سارا گر جائے گا، تو چلو میں پانی لینے سے مراد کہ ہاتھ کو اس طرح کیا جائے کہ اس میں پانی آ جائے، اور فرمایا کہ آدھے سے کلی کر لی جائے، آدھے سے ناک میں پانی ڈال لیا جائے اگر پانی تھوڑا ہے۔ اگر پانی تھوڑا نہیں ہے تو الگ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص پانی کی قلت ہے تو اسی چلو سے یہ اس نے وہ ناک کلی بھی کر سکتا ہے اور ناک میں بھی پانی ڈال سکتا ہے، اور اگر الگ الگ لینا چاہے تب بھی جائز ہے، اور ایک ہی یہ طرح سے کرنا چاہے تب بھی یہ عمل جائز ہے۔ آگے دیکھیے مسنون وضو کی جو مکمل ترتیب۔ عبداللہ بن زید سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا مجھے دکھا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا؟ تو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یعنی میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور دونوں مرتبہ یعنی ہاتھ دھوئے، یعنی پہلے برتن سے ہاتھ یعنی برتن کو سے پانی ڈیلا تو پھر وہ پہلے ہاتھ دھو لیے، پھر جو ہاتھ ہیں وہ برتن میں داخل کیے اور 3 مرتبہ کلی کی، 3 بار ناک صاف کی،
اور پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، اور پھر کونیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، تو پھر اپنے دونوں ہاتھ سے سر کا مسح کیا، اور اس طرح اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے اور پھر پیچھے لے گئے، یعنی مسح سر کی ابتدائی حصے سے شروع کیا اور پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے کر یعنی وہیں سے واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا، تو پھر اپنے پیر دھوئے۔ تو یہ مسنون وضو کا طریقہ ایک صحابی نے، عبداللہ بن زید نے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نے کرتے دیکھا تھا۔ اس طرح آپ کے بات معلوم ہونی چاہیے کہ وضو کے اندر اعضاء کو ایک مرتبہ بھی دھویا جا سکتا ہے، ایک مرتبہ بھی دھونا ثابت ہے، اور جو شخص 2 مرتبہ دھونا چاہے تب بھی صحیح ہے، اور جو شخص 3 مرتبہ دھونا چاہے تب بھی صحیح۔ اس میں دیکھیں کہ انہوں نے اپنے جو کونی تک ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، تو ایک مرتبہ بھی ثابت ہے، 2 مرتبہ بھی اور 3 مرتبہ بھی، کو جو شخص پانی کی صورت کو دیکھتے ہوئے جس طرح کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آگے دیکھیے کہ ہاتھوں کو دھوتے وقت انگلیوں میں خلال کرنے سے ہم نے آپ کو ذکر کیا، اور کلی کے حوالے سے بھی ہم نے پیچھے ذکر کر دیا۔ پھر ذکر موجود ہے کہ چہرے کو 3 مرتبہ دھوئیں، یعنی جو بھی ایک انسان کا چہرہ ہے تو چاہیے کہ اس کو 3 مرتبہ واش کرے۔ آگے دیکھیے کہ ناک میں پانی ڈالنے کے حوالے سے کچھ یعنی باتیں موجود ہیں، اس چیز کو ہم ذرا دیکھیں گے کہ ناک میں جب انسان پانی ڈالے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ مبالغہ کرے، یعنی بہت اوپر تک پانی چڑھائے، حتیٰ کہ روزہ ہو تو پھر مبالغہ نہ کرے۔ یعنی اگر رسول نے فرمایا کہ ناک میں پانی یعنی چڑھاتے ہوئے مبالغہ کرو، اور اگر روزہ ہو تو پھر نہ کرو۔ یعنی ایک شخص غسل جنابت کر رہا ہے روزے کے اندر، یا روزے کے اندر وضو کر رہا ہے، تو وہ اتنا اوپر تک نہ چڑھائے کہ وہ روزہ ہی ٹوٹ جائے، بلکہ مختصر یعنی اس میں احتیاط کرے۔ لیکن اگر روزہ نہیں ہے تو پھر ایک انسان کو چاہیے کہ جس قدر ہو سکے ناک میں اوپر پانی چڑھائے تاکہ صفائی ہو جائے۔ اسی طرح کا حدیث موجود ہے، حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 238، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد جب بھی وضو کیا جائے تو پانی چڑھا کر 3 مرتبہ ناک جھاڑنی چاہیے، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی 1 یا 2 مرتبہ بھی جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان تمہاری ناک میں رات بسر کرتا ہے۔ اچھا، شیاطین جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں ذکر کیا تھا، ہر اس جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ اسمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، ہر اس شخص کے وسوسہ ڈال رہے ہوتے ہیں، جس شخص سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اسمیل آ رہی ہوتی ہے، جو ناپاک ہوتا ہے۔ جو پاک ہوتا ہے، وضو اس نے کیا ہوتا ہے، تو شیاطین اس کو وسوسہ نہیں ڈال رہے ہوتے، وہ شیاطین کی چالوں سے، وسوسوں سے اور ان کی شر سے بچا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ناک کی گندی جگہ جہاں پہ میل کی جل جمع ہوتی ہے تو شیطان انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کی یعنی ناک میں رات گزارتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا وضو میں سنت ہے جبکہ غسل میں فرض ہے، لہٰذا غسل میں مبالغہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے اس والے سے کہ وضو اور غسل میں یعنی کیا باتیں موجود ہیں، لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس میں مبالغہ کرنے کا حکم غسل اور وضو دونوں کے لیے عام ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول نے اوپر یہ پہلی حدیث ہے نا سنن نسائی کی حدیث 87 کہ وضو کرتے ہوئے مبالغہ نہ کیا جائے، ہاں غسل کر رہے ہیں تب مبالغہ کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا چاہیے، چاہے آپ وضو کر رہے ہیں چاہے غسل کر رہے ہیں، دونوں کو یعنی مرتبہ اس طرح کرنا چاہیے۔ آگے وہی بات کہ اگر کسی شخص کی داڑھی ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ یعنی داڑھی کا خلال بھی کرے، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ یعنی جس شخص کی داڑھی ہے تو اس تھوڑا سا پانی لے، اور پانی لے کے ہاتھ میں وہ ہاتھوں کی کنگھی بنا کر انگلیوں کی وہ داڑھی میں داخل کرے، اس کو داڑھی کا یعنی خلال کرنا میں شمار ہوگا۔ پھر اس کو چاہیے انسان کو کہ اپنا دائیں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے اور پھر بائیں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے۔ تو ناک کو پہلے جھاڑا بھی جا سکتا ہے، پھر پانی بھی چڑھایا جا سکتا ہے، ناک کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ پھر یعنی اس میں ذکر موجود ہے کہ پھر سر کا مسح کیا جائے، یعنی پھر سر کا مسح کریں اس طرح دونوں ہاتھ یعنی پانی سے تر کر کے، یعنی دونوں ہاتھ آپ نے پانی سے تر کر کے پانی سے گیلا کر کے سر کے اگلے حصے پر رکھیں، اور پھر سر کے اگلے حصے سے پیچھے لے جائیں، اور پھر پیچھے سے اسی طرح آگے لے آئیں اور 1 مرتبہ کریں۔ تو سر کا مسح 3 مرتبہ بھی کرنا چاہیے، جیسے میں نے کہا کہ ہر وضو کے سٹیپ کو 3 مرتبہ کرنا بھی جائز ہے، 2 مرتبہ کرنا بھی جائز ہے، کم از کم کی جو لمٹ ہے وہ 1 مرتبہ ہے، میکسیمم لمٹ 3 مرتبہ ہے، بیچ والی بھی فالو کی جا سکتی ہے۔ اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ سر کے مسح کے لیے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 236 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں سر کے مسح کے لیے الگ پانی لینے کا ذکر موجود ہے، لیکن صحیح سنن ابی داؤد کی جو روایت موجود ہے اس میں بچے ہوئے پانی سے مسح کرنے کا ذکر موجود ہے۔ اس میں یعنی شیخ زبیلی ضعیف رحمہ اللہ نے اس محدثین میں سے جو ہیں انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، یہ جو ابی داؤد کی حدیث میں 130 ہے، تو اس لیے مسح کے لیے جو ہے وہ پانی الگ سے لے لیا جائے۔ ہاں اگر ٹوٹی آ رہی ہے، ٹوٹی سے وضو کیا جا رہا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح ہم نے جو پیچھے پڑھا کہ یعنی جب ایک انسان نیند سے اٹھے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوئے پھر وضو کے برتن میں پانی داخل کرے، وضو کے برتن میں ہاتھ داخل کرے،
تو آپ دیکھیے کہ ایک شخص اگر ٹوٹی سے وضو کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. ظاہر ہے وہ جب اس سے پانی نہ پاک نہیں ہو رہا ہے، جب وہ ٹوٹی کھول کے پانی آ رہا ہے تو اگر جب اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ اس سے وہ جو پانی جہاں سے آ رہا ہے وہ اس میں تو آپ کی گندگی نہیں جا رہی نا. تو اس میں آپ آرام سے یعنی ہاتھ دھو لیں اور اسی سے کنٹینیو کریں وضو کو. اس میں الگ سے اس طرح ہاتھ دھونے کا ذکر ہے وہ نہیں ہے. وہ اس لیے ہے کہ جب آپ برتن سے وضو کر رہے ہیں تو برتن میں پانی موجود ہے. اگر آپ گندے ہاتھ برتن میں داخل کر لیں گے تو وہ یعنی برتن کا پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. تو پہلے آپ برتن سے پانی انڈیل لیں ہاتھوں پہ اور اس کے بعد پھر یعنی برتن میں یعنی ہاتھ داخل کریں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اپنی شہادت والی انگلیوں یعنی شہادت والی انگلی کون سی ہوتی ہے؟ جو انگلی انگوٹھے کے ساتھ ہوتی ہے اس کو شہادت والی انگلی کہا جاتا ہے. فرمایا کہ اللہ کے رسول کی سنت تھی کہ وہ دونوں کانوں کے سوراخوں میں ڈال کر یعنی شہادت والی انگلی یعنی اس کو گھماتے تھے یعنی تاکہ وہاں کی میل کچیل صاف ہو جائے. اور کانوں کی جو یعنی پشت تھی یعنی بیک سائڈ تھی اس کو انگوٹھے کے ساتھ یعنی رگڑ لیتے تھے، اس کی صفائی کر لیتے تھے کیونکہ یہ باڈی کا ایکسپوز پارٹ ہے، یہاں پہ مٹی کچیل میل کچیل لگ جاتی ہے، اس وجہ سے یہ کرنا چاہیے. آگے وہ پھر اسی طرح یعنی مسح کرنے کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت اپنے دونوں کان کے اندرونی حصے کا یعنی مسح شہادت کی انگلیوں سے کیا اور ان کے مقابلے اپنے دونوں انگوٹھے سے کان کے اوپری حصے پہ پھیرا. پھر اس طرح کان کے اندرونی اور یعنی یہاں پر یعنی جو اس کے راستہ جا رہا ہے اس کے اوپر پھیرا. تو یہ کان کے اعتبار سے صفائی کرنے کے اعتبار سے کچھ فرامین موجود ہے. یعنی شہادت والی انگلی اور انگوٹھوں کو ملا کے آپ کانوں کی صفائی کر لیں یعنی پشت کی اور اس کی یعنی باہر والے حصے کی، اور اسی طرح اس کے اندر سے بھی شہادت والی انگلی کو داخل کریں تاکہ کانوں کی صفائی ہو جائے. پھر سر کا مسح کرنے کے بعد یعنی سورہ ظاہر ہے کہ یہ جو کانوں کی صفائی ہے یہ بھی سر کا مسح کرنے میں ہی گویا کہ شامل ہے. تو اس کے بعد یعنی ایک انسان دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئے اور بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئے. وضو میں ٹخنوں سمیت یعنی دھونا آپ کے اوپر لازم ہے. پیچھے جو ایڑیاں ہیں خشک رہ جائیں تو اس کے اوپر وضو نہیں ہوتا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں یعنی جو ہم نے سیکھی. اچھا دیکھیں یہ لاسٹ بات کہ جب بھی وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انگلیوں کا خلال کون سی یعنی کس سے کیا جائے. تو ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ وضو کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کو یعنی سب سے چھوٹی انگلی سے جو ہے خلال کرتے. اور آگے آتا ہے کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد دھو لے. یعنی اگر یعنی زخم پر پٹی کسی نے باندھی ہوئی ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ ارد گرد اسی جگہ دھو لے. اور جو یعنی سوز کسی کے ہاتھ کے اوپر چوٹ لگی ہے تو اس کے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے تو ہاتھ بھی ذرا وضو ازائے وضو میں سے دھونا لازم ہے. تو وہ یعنی کلائی سے لے کر بازو کوہنی تک وہ دھو لے اور اس کے اوپر مسح کر لے تو یہ اس کے لیے کفایت کرے گا انشاءاللہ. تو یہ آج کی ہماری کلاس تھی. تو دعا کرتے ہیں اسی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حق بات سکھائی ہم اسے نہ صرف خود عمل کریں بلکہ اور لوگوں تک بھی پہنچا دیں. کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3461 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلیغ عنی ولو آیا کہ پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آئے جو تمہیں آتی ہے. ان دین کا کوئی ایک مسئلہ بھی معلوم ہو جو تمہیں معلوم ہو جائے اس کو میری طرف سے آگے پہنچا دو. تو اسی دعا کے ساتھ کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خدمت عمل ہمارا ٹائم نکالنا قبول و منظور فرمائے اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.